اللهم صل وسلم وبارك علیہ۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا مجھ پر، آپ لوگوں پر، بلکہ امت مسلمہ کے ہر فرد پر یہ بہت بڑا فضل ہے کہ کچھ ہی دنوں پہلے، ماضی کے گزرے ہوئے ایک ہفتہ ابھی ہوا ہے، ایک عظیم عبادت سے ہم اور آپ فارغ ہوئے، ایک عظیم عبادت کو ہم نے انجام دیا، یعنی عید الاضحیٰ اور اس دن کیے جانے والے اعمال جسے ہم اور آپ قربانی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ عید الاضحیٰ یعنی قربانی، یہ ہمیں اور آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان نمونوں کو یاد دلاتا ہے جس کی بنیاد پر اور جس اعمال کو اللہ رب العالمین نے اتنا پسند فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے آگے آنے والی تمام تر نسلوں کے لیے مشروع قرار دیا، شریعت کا ایک مسئلہ بنا دیا۔ ہم نے اور آپ نے اللہ کے فضل سے حتی الامکان کوشش کی کہ اس عبادت کو انجام دیں۔ ہم میں سے جن کے پاس اللہ رب العالمین نے استطاعت سے نوازا، انہوں نے یوم النحر کے دن قربانی پیش کرنے کی کوشش کی، اور جو استطاعت نہیں رکھ سکے انہوں نے قربانی پیش نہیں کی، لیکن تاہم اللہ رب العالمین کے فضل سے وہ عیدگاہ تک حاضر ہوئے اور عید کی نماز ادا کی۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو قربانیاں ہم نے پیش کی، ہمارے اور آپ کی قربانیوں کے اندر، اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے کہ جو ایک اولاد کی شکل میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا قربانی پیش کرنے کا، آگے چل کے وہ اللہ کے حکم سے اولاد کی قربانی تو نہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے جسے مشروع قرار دیا، جسے پسند فرمایا، اس قربانی کے اندر کیا فرق ہے، اس کے اندر کیا معنویت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانیاں پیش کی، اس میں کیا خاصیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اتنا زیادہ پسند فرمایا اور پوری امت مسلمہ کے لیے اسے مشروع قرار دیا، شریعت کا ایک مسئلہ قرار دیا۔ یہ ایک سوال ہے اور جسے ہمیں اور آپ کو اس کا جواب تلاش کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس بنیاد پر اور کس انداز سے، کس طریقے سے وہ کام انجام دیے کہ پوری امت کے لیے اسے ایک مشروع قرار دیا، شریعت کا ایک حصہ قرار دیا۔ ہم نے کبھی اس چیز کو غور سے نہیں دیکھا، نہیں سمجھنے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اگر آپ پڑھیں، مطالعہ کریں، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی پوری زندگی قربانیوں میں، آزمائشوں میں ہی گزر گئی۔ اگر آپ ایک الفاظ میں کہنا چاہیں تو آپ کی پوری زندگی اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنی پوری زندگی کے ہر لمحے کو صرف کر دیا۔ اور جو قربانی کا اصل مقصد اور جو پیغام ہمیں اور آپ کو دیتا ہے
اس پیغام کو ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یوں تو ہم اور آپ بلکہ ہم سے پہلے کے لوگوں نے بھی جانوروں کو ذبح کیا، اور یہ شروع سے ہی یہ کام چلا آ رہا ہے۔ تو کیا صرف جانوروں کو ذبح کرنا ہی قربانی ہے؟ اگر صرف جانوروں کو ذبح کر دینا ہی قربانی ہے تو یہ کام تو ہم اور آپ بلکہ ہم سے پہلے بزرگوں نے بھی انجام دیا ہے۔ یہاں ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جس دن ہم یہ بات سمجھ جائیں گے، جس دن ہم نے اس مقصد کو جان لیں گے، جس دن ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے، ان کی سیرت سے ہم اپنے آپ کو اسی کی طریقے سے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ یقین جانیے ہماری اور آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اللہ کے اس فضل اور اس احسان کا جو ہم پر اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے، جتنے بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں گے ناکافی ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانیاں پیش کی، وہ ہمیں اور آپ کو جو سبق دیتا ہے، ہمیں اور آپ کو جو پیغام دیتا ہے، وہ یہ پیغام دیتا ہے کہ آج ہم نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت ہمیں اور آپ کو سبق دیتا ہے، وہ یہ کہ ہم اپنی پوری زندگی میں صرف عید الاضحیٰ کے موقع پر نہیں، صرف جانور کو ذبح کرنے سے پہلے نہیں، یا جانور کو ذبح کرتے ہوئے نہیں، یا صرف جانور کو ذبح کر دینے کے بعد نہیں، بلکہ اپنی پوری زندگی میں ہم اور آپ اس بات کو تسلیم کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ ہم اللہ رب العالمین کی خوشی اور اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ اور ہم نے جو قربانیاں پیش کی، یقیناً یہ ہم نے فرائض کو انجام دے دیا جو ہم پر فرض تھا، جو اللہ رب العالمین کی مشروعیت تھی، اس کو ہم نے انجام دے دیا۔ لیکن اس کے پیچھے جو پیغام جو ہمیں اور آپ کو دیتا ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے میں، اپنی زندگی کے ہر منٹ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے گزارنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کے ہر منٹ اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ یہ ہمارا اور آپ کا مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں اور آپ کو اس دار فانی کے اندر مبعوث کیا ہے، ہمیں اور آپ کو اس دار فانی کے اندر جو بھیجا ہے، اللہ رب العالمین کا بھی کچھ مقصد تھا۔ ہم اور آپ یہ جھومر لگائے ہیں، یہ پنکھے لگائے ہیں، اس کا کچھ مقصد ہے۔ یہ اے سی چل رہی ہے، اس کا بھی کچھ مقصد ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہمیں اور آپ کو اس دار فانی کے اندر بھیجا ہے، اس دار فانی کے اندر جو ہمیں پیدا کیا ہے، اس کا بھی کچھ مقصد ہے۔ اور مقصد اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ ہم نے جن و انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں، اور میرے سوا کسی اور کی بندگی یا کسی اور کے سامنے اپنا سر نہ جھکائیں۔ اور یہی چیز ہمیں اور آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے۔ ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہے کتنی ہی پریشانیاں کا سامنا کرنا پڑا ہو، چاہے کتنی کٹھین وقت آیا ہو، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر، اللہ رب العالمین کی رضا کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے اپنا سر کو نہیں خم کیا، کسی اور کے سامنے اللہ رب العالمین نے اپنے سر کو نہیں جھکایا، اپنی زندگی کو صرف اللہ کی خوشنودی، اللہ کے احکام کو بجاوری میں ہی گزار دیا۔ اور یہی چیز ہمیں اور آپ کو کرنی ہے۔ یہ قربانی ہمیں اسی چیز کے لیے، اسی چیز کی پیغام دیتا ہے۔ میں
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے تعلق سے دو چار باتیں قرآن کی آیت کی روشنی میں آپ کے سامنے مختصر انداز میں رکھنا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین سورۃ النحل کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان ابراہیم کان امہ، کہ ابراہیم علیہ السلام امت تھے۔ کیا مطلب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام امت تھے۔ اگر آپ مفسرین کو پڑھیں گے، مفسرین کو دیکھیں گے، تو مفسرین اس امت کے معنی کو دو کیٹیگری میں تقسیم کرتے ہیں، یعنی گویا کہ امت کا دو معنی لیتے ہیں۔ کچھ مفسرین اس امت کے معنی کو امام کے معنی میں پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام امام تھے، پیشوا تھے، لوگوں کے لیڈر تھے۔ کس بنیاد پر؟ آپ نے نیکی کے کام اس انداز سے کیا کہ آپ نیکیوں کے کام میں اتنی بلندی حاصل کر لی کہ آپ لوگوں کے امام بن گئے، آنے والوں کے امام بن گئے۔ آپ نے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اتنے زیادہ اچھے کام کیے، اللہ رب العالمین کی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی تقرب کو حاصل کرنے کے لیے اس قدر اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین کی بندگی کی کہ آپ لوگوں کے لیے امام بن گئے۔ اور ایک معنی مفسرین امت کا امت ہی لیتے ہیں۔ کہنے کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک فرد تھے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ دو چار لوگ مل کے ایک گروہ بنتی ہیں، یا دو چار سے آگے بڑھ کے اگر 100-150 ہوتی ہیں تو ایک جماعت، کئی بستیاں مل کے ایک قوم یا ایک کمیونٹی بنتی ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں جا کر ایک امت، بلکہ پوری دنیا ایک امت کے سائے میں رہتی ہے، پوری دنیا کو ایک امت کہا جاتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک تنہا ایک فرد ہے، لیکن اسے اللہ رب العالمین نے امت کے لقب سے ملقب کیا، ان ابراہیم کان امہ، کہ ابراہیم علیہ السلام امت تھے۔ دراصل امت اس بنیاد پر کہ کہنے کو تو آپ علیہ السلام ایک فرد تھے، لیکن آپ نے اللہ کی رضا کے لیے آپ نے وہ کام انجام دیے، آپ نے وہ نیکیاں انجام دی، آپ نے وہ ثواب کے کام کیے کہ پوری امت جو کام نہیں کر سکے وہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تنہا اسے کر دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نیکیوں کے معاملے میں، نیکیوں کے اعتبار سے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے اقرار کے اعتبار سے پوری امت کے برابر اکیلے تھے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اسے امت کے لقب سے ملقب کیا۔ اسی طریقے سے قانتا للہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام امت ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں اپنی پوری زندگی صرف کر دی۔ قانتا للہ یعنی اپنی تمام تر چیزیں اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے کرتے تھے۔ آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا کھانا پینا، ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی فرما برداری، اللہ رب العالمین کی اطاعت، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے تھا۔ اللہ کے نبی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے حنیفاً، آپ حنیف تھے، یعنی دنیا کی چاروں طرف سے اپنے آپ کو کاٹ کر، اپنے آپ کو الگ تھلگ کر کے، دنیا کی ہر چیز سے اپنے آپ کو ایک طرف کر کے ایک سو ہو کر اللہ کی بندگی کرتے تھے، اللہ کے لیے اپنی زندگی کو صرف کر دیا کرتے تھے۔ آج ہم اور آپ اپنی زندگی میں معائنہ کریں، ہم دن کے 5 نمازیں پڑھنے میں ہمیں پریشانی ہوتی، ہم دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی کھپا دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں، اسی کی تگودو میں رہتے ہیں۔ اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے کہ دنیا سے الگ تھلگ ہو کر
بلکہ اپنے قوم سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے الگ تھلگ ہو کر اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو تلاش کرتے رہے، اللہ رب العالمین کی تقرب کو حاصل کرنے کے لیے اپنے سارے رشتہ داروں کو چھوڑ دی۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت کہا گیا، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ وہ حنیف تھے، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور اہل مدینہ یا آپ کے زمانے میں جس طریقے سے آپ کے ابا آزر بت پرست تھے، بت بنانے والے تھے، اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین نہیں تھے، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے نہیں تھے، بالکل توحید پر قائم تھے، شاکرا لانعمہ۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگیاں آزمائشوں میں گزری، مصیبتوں کا سامنا کرنا اور مصیبتوں میں صبر کر لینا ایک الگ چیز ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن مصیبتوں پر صبر کرتے ہوئے بھی مصیبتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، اور ان پر صبر بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں یہ انعمیں جو اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کیا ہے ان کی شکر گزاری بھی کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، صبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی عطا کی ہوئی چیزوں کا شکر ادا کرنا، ان کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنا، یہ الگ چیز ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان آزمائشوں کے باوجود اللہ رب العالمین کی عطا کی ہوئی چیزوں کی شکر گزاری کرتے رہے، لِعَنْعُمِهِ، وہ شکر گزاری کرنے والے تھے، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ اور اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پسند فرمایا، اور وہداہ الی صراط مستقیم، انہیں پسند فرمایا، انہیں چن لیا، اور پھر انہیں صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے کی سمجھ عطا کی، سیدھے راستے پر چلایا اور انہیں سیدھا راستہ دکھلایا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی کے خلاصے کو بیان فرمایا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ تمام چیزیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آزمائش تھی، آپ کو بتلاؤں، چند آزمائش کا آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ہم اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، جب بھی قربانی کا موقع آتا ہے، جب بھی قربانی کا موسم آتا ہے، ہم یہ سنتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو ذبح کر رہا اللہ کے راستے میں۔ یہ خواب دیکھتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لڑکے سے ذکر کرتا ہے، مشورہ لیتا ہے کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں، تمہارا کیا رائے ہے؟ محدثین مفسرین اس بات کو کہتے ہیں کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشورہ لینے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اگر اولاد منع کر دیں تو ہم اللہ کے راستے میں انہیں قربان نہیں کریں گے، یہ مقصد بالکل نہیں تھا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ یقین کر لیا تھا، اپنے دل میں یہ بات کو بیٹھا لیا تھا کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ذبح کا حکم دیا ہے، ہمیں اس کو اللہ کے راستے میں ذبح تو کرنا ہی ہے، لیکن تم اپنے آپ کو تیار کرو تاکہ ہم دونوں اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے خوشی خوشی اللہ کے راستے میں تیار ہو جائیں، اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ آپ دیکھیں کہ ایک تو کتنی بڑی آزمائش ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ اولاد کو ذبح کرنے کا حکم، اولاد کو ذبح کرنا ایک الگ آزمائش ہے۔ ایک پہلو آزمائش کی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ذبح کرنے کا حکم دیا، وہ بھی
اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو ذبح کروا دیں، کر دیں، ایک آزمائش الگ ہے، اور ساتھ میں اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں، یہ الگ آزمائش ہے۔ اور اس کے بعد بھی آزمائشوں کا، اور آپ دیکھیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کا، وہ بھی ایسے اولاد کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑے ہی مدتوں کے بعد نصیب ہوا۔ اکلوتی اولاد تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور کوئی اولاد نہیں تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا کوئی اور نہ تھے، اور اس کے باوجود یہ آزمائش کہ آپ ان کو ذبح کر دیں۔ اس سے آگے چلیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ وہ پہلی اولاد تھی۔ یہ عام طور پر انسان کی یہ فطری اور طبعی چیز ہے کہ اپنی پہلی اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ عموماً اپنے سارے اولاد سے محبت کرتے ہیں، لیکن فطری طور پر یہ ہے کہ اپنی پہلی اولاد جو ہے اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اتنی ساری آزمائشوں کے باوجود اپنی پہلی اولاد کو اللہ رب العالمین نے ذبح کرنے کا حکم دے کر ایک اور آزمائش آپ پر تھوپ دی گئی، اور تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کا حکم جس وقت آیا، جس وقت آپ کو یہ خواب آیا، اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام ایسے حالات کو پہنچ چکے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن ناصر السعدی لکھتے ہیں فلما بلغ معه السعی، کہ ایک تو ہوتے ہیں کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، اس وقت بچے اپنے والدین کے ماتحت ہوتی ہیں، ان کے حکم کے تابع ہوتے ہیں، اس وقت والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے بچوں کی پرورش کرنے کی، بچوں کی دیکھ بھال کرنے کی، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اولاد بچوں کے سہارا بننے کے قابل ہو جاتے ہیں اور والدین کمزور پڑ جاتے ہیں، اور یہ وقت جب آپ کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، یہ ایسا وقت تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عمر کو پہنچ چکے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑ دھوپ کر سکتے تھے، آپ کے سہارا بن سکتے تھے، آپ کے ناصر بن سکتے تھے، لیکن ایسے حالت میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کے عمر کو پہنچ چکے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بڑھاپے کا سہارا بننے کے قابل بن چکے تھے، ایسے حالت میں آپ کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ یہ کتنی بڑی آزمائش ہے، اور یہی نہیں بلکہ اس آزمائش سے پہلے بھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے تھے تب بھی ان پر آزمائش آ چکی تھی، اسی بچے کے خاطر کہ انہیں بے آباد ایریا میں، وادی میں اسے چھوڑنے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ ساری آزمائشیں ایک وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، ایک ہی وقت میں اتنی ساری آزمائشیں، اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے کھڑے اترے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے کھڑے اترے۔ ہم اور آپ اپنی دل سے یہ جو تھوڑا سا سوچیں اور جواب مانگے کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جو آزمائشیں پیش کی گئی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا، ان امتحانوں میں سے، ان آزمائشوں میں سے کوئی ایک آزمائش اگر ہم پہ تھوپ دیا گیا تو کیا ہم اسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ایک ایک آزمائش اگر ہمیں الگ الگ وقت پہ دیا جائے تو کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ بلکہ اس سے بھی کم تر آزمائش ہے، اس جیسے آزمائش اگر ہم پہ تھوپ دیا گیا تو ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں کہ ایک وقت میں کتنی ساری آزمائشیں آپ نے جھیلی۔
تو آپ کی یہ سیرت، آپ کی یہ آزمائش، آپ کا یہ امتحان، آپ کی یہ قربانی ہمارے اور آپ کے لیے سبق دیتی ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کی میں اپنی زندگی صرف کریں، اپنی زندگی کو آپ کے طریقے پر ڈھالیں، آپ کی اپنی زندگی کو آپ کے طرز عمل پر اپنے عمل کو کرنے کی کوشش کریں، اللہ رب العالمین کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی کریں، اللہ رب العالمین کے جو اللہ رب العالمین نے جو ہمیں اور آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائی ہے، اس صحت و تندرستی کو غنیمت سمجھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمیں سبق اور درس ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سیرت سے، اور یہ جو عید الاضحیٰ ہم سے ہو کر گزرا ہے، یہ عید الاضحیٰ ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ ہم آنے والی ساری زندگی اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں گزاریں۔ میرے بھائی اور دوستوں، وقت زیادہ ہو چکا ہے، لیکن میں چند باتیں اور آپ کے سامنے رکھ کے اپنی باتیں ختم کروں گا۔ اسی خطبہ جمعہ کے تعلق سے ہم اور آپ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کو سنا اور ان کے امتحانات کو سنا، کس قدر آپ آزمائشوں گھرے ہوئے تھے، اس کے باوجود اللہ کی شکر گزاری میں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں کوئی کمی نہیں آنی۔ ہم اور آپ الحمدللہ ان آزمائشوں سے دور ہیں، اس کے باوجود ہماری اور آپ کی حالت یہ ہے کہ جمعے کی فضیلت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سنائی ہے، ان فضیلت سے ہم بالکل ناواقف ہیں، اور واقف ہیں پھر بھی ہم عمل کرنے پر قاصر ہیں۔ کیوں؟ ہم نے قربانی پیش کی، قربانی یہ بھی ہے کہ ہم وقت نکال کر جمعے کی اذان سے پہلے آئیں، یہ بھی اللہ کے راستے میں قربانی ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ قربانی صرف جانوروں کو ذبح کرنا نہیں ہے، قربانی ہر اس چیز کو کہا جائے گا جو آپ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کریں گے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے کریں گے۔ آپ اپنے بزنس کو، اپنے دکان کو، اپنے شاپ کو بند کر کے نماز کے لیے 5 منٹ پہلے آئیں گے، یہ بھی آپ کے لیے قربانی ہے۔ اور آپ قربانی کے جو سبق سے ہمیں اور آپ کو سبق ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کی تقرب کو حاصل کریں۔ آپ دیکھیں کہ اذان ہونے کے بعد آپ لوگ آئے تو کیا ہمیں جمعے کا ثواب مل جائے؟ جمعے کا ثواب اگر ہم لینا چاہتے ہیں جو حقیقی معنی میں جمعے کا ثواب ہے تو ہمیں اور آپ کو اذان سے پہلے آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہیں اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو فرشتے رجسٹر لے کے دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں وہ اذان ہونے کے بعد وہ رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد فرشتے خود خطبہ سننے لگتے ہیں۔ تو ہم اگر اذان کے بعد آتے ہیں تو ہمارا نام اس رجسٹر میں درج نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے آپ یہ یاد رکھیں، عام حالات میں ہم اور آپ ظہر کی نماز کتنے رکعت پڑھتے ہیں؟ 4 رکعت، اور جمعے کے دن ہمیں 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ کیوں؟ تخفیف کر کے 2 رکعت۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ 2 رکعت نماز ہم نے پڑھ لی تو ہم نے جمعہ پڑھ لیا، نہیں، ان 2 رکعت کے ساتھ خطبہ بھی ضروری ہے، خطبہ سننا لازمی ہے، واجب ہے۔ وہ جو 2 رکعت کم کیا گیا ہے اس کے بدلے میں یہ خطبہ ہے۔ تو اگر آپ نے خطبہ سننے سے محروم رہ گئے تو آپ اگر مطالعہ کریں مفسرین اور محدثین کو تو آپ کو بعض فقہا اور مفسرین کا